اسکرین کے لیے السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و کتابک ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So which group was going on? Yes, what committed? تو سیکنڈ 180 آیات ہیں جو کہ 180 ہے سر جس میں انبیاء کے بارے میں ہے. اب یہ جو چھوٹا سا گروپ ہے یہ کون سا ہے؟ 1 سے 9 تک ایک ہو گیا تھا. اب یہ 9 سے سر اس کو اگر اور کریں فردر تو پھر یہ 10 سے لے کے 17 تک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور فرعون کے درمیان جو ہوا ہے گفتگو. اس کو اللہ تعالیٰ فرعون کے درمیان سر اللہ تعالیٰ اور محترم موسیٰ حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اللہ حکم دے رہے ہیں ان کو اور وہ جو جواب دے رہے ہیں اور وہ جو بتا رہے ہیں جو انہوں نے حضرت موسیٰ نے بتایا کہ 3 ریزنز بھی انہوں نے دی ساتھ. تو یہ جو آپس میں جو ان کی کنورسیشن یا جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور وہ ان کا جواب حضرت موسیٰ دے رہے ہیں یہ آیت 17 تک چلے گی. 17 تک تو نہیں کرے تھے شاید ہم کہ 10 سے سر ہم نے یہ کیا تھا 10 سے 15 تک یہ کیا تھا اور پھر 16 to 17 کیا تھا. ابھی تو اللہ کا حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کو. 6 آیتیں تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جانے کا، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ قال ربی انی اخاف ان یکذبون. اس کے بعد کی یہ آیت ختم کرے تھے ہم، اس کا کوئک ریویژن کریں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. چلیے اس کو کون پڑھے تھے؟ کوئی اور دوسرا اس کو کوئک انالیسس کر کے بتائیے. یس میں پڑھ لیتی ہوں. جی صاحب السلام علیکم سر، میں پڑھ لوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو صدری یہاں تک پڑھیں گے پہلے. اور یہاں اس میں یزیکو میں زا کا آپ نے کہا تھا اس کا فعل ہے یعنی کہ گھٹنا. یزیکو وہ تنگ ہوتا ہے. یا کی ضمیر اس میں فاعل ہے ہوا اور جو کہ آگے جا رہا ہے یعنی کہ صدری مضاف الیہ ہے. لیکن صدری میں جو ہے یا ایمٹی ہوتا ہے وہ ہے دل اور یا کی ضمیر جاتی ہے. یہاں پہ بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ یا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو وہ ہے میرا دل مل کے یہ ہوتا ہے اس کا فاعل. دل نہیں ہے، صدر جو ہے دل کو نہیں بولتے. صدر کسے بولتے ہیں؟ جی سر. صدر کسے بولتے ہیں؟ صدف نہیں، صدر. صدر جی سینہ دل کو. پینا دل نہیں، دل دل نہیں. پینا نہیں. انسان کا یہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے جس میں دل بھی ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، وہ پورے حصے کو سینہ کہتے ہیں. یزیق و صدری. اور آپ نے یزیقوں میں جو ہوا امٹی ہو کے کدھر جا رہا ہے؟ صدری کی طرف. صدر کی طرف. تو وہ آپ نے اس کا مفعول بتایا تھا ہوا. اچھا ٹھیک ہے پھر چلیے. تو دوسرا ریزن، پہلا ریزن تو انہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. اور پھر یہ خود صدری کیوں کا میرا دل بھینچ رہا ہے یا میرا دل میرا سینہ گھٹ رہا ہے، یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ سر اس لیے یہی بتایا تھا کیونکہ ان کی آئی تھنک اس کے فرعون کے خوف کی وجہ سے اور وہ کہ وہ اس سے وہاں سے کیونکہ ہوئے تھے اور دوبارہ پلٹ کے جانا ان کے لیے مشکل تھا. یہ سب نہیں، بلکہ فرعون کے پاس 30 سال رہ چکے تھے، اس کے دبدبے کو، اس کی طاقت کو جانتے تھے. اس لیے انہوں نے جو ایک دم حکم ہوا فرعون کے پاس جاؤ، تو پھر انہوں نے کہا کہ میرا تو اس حکم سے سینہ گھٹ رہا ہے کہ اتنے بڑے اقتدار والے شخص کے پاس جو خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کے پورے دربار کا بھی اندازہ تھا، اس کے سامنے میں اکیلا جاؤں گا. اس کے بعد دوسرا ولا ینطلقوا لسانی. ینطلقوا میں یہ پرسوں بھی آیا تھا لفظ، اور اس کے معنی کیا کرے تھے ہم؟ کود نہیں چلتی یعنی کہ زبان میں روانی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ ایک سورہ میں 3 بار استعمال ہوا ہے یہ فعل. کون سا سورہ ہے جو آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، روز ہر ہفتہ پڑھتے ہیں؟ کہف میں کیا ہے وہاں پر؟ وہ سر جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے نا کہ وہ چلے دونوں فل ینطلق موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے بڑھے، تیزی سے آگے بڑھے. تو یہ سے پہلے بھی پرانے جہاں پڑھے ہیں تھوڑے وہ ریفرنس بھی یاد رکھنا ہے. تو میری زبان بھی یہاں پر انہوں نے کہا کہ تیز نہیں چلے گی، یا پھر وہ تاریخ میں جیسا بات آتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکونت تھی، یا پھر یہ کہ کسی کے سامنے ہیبت کی وجہ سے ان کی زبان بات نہیں دیتی. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا تھا تیسری بات اللہ تو سے. سر کیا وہ والی بات بھی سچ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی؟ وہ بچپن کا ان کا واقعہ تھا کہ وہ ایک آگ سامنے رکھا تھا فرعون، اور حضرت آسیہ کے کہنے پہ تو اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیے تھے. تو معصوم ہے، وہ بھی اسرائیلی روایت سے آتی. واللہ عالم. چلیے اس کے تیسری بات کیا کہی تھی؟ ثانی کے بعد ہے فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون. فَأَرْسِلْ پھر بھیج فَأَرْسِلْ میں ہے، یہ ہے فعل امر ہے، لیکن ہم اسے کہیں گے کہ وہ گزارش کی. پھر بھیجیے یعنی کہ میرے
فعل امر ہی ہے سر، لیکن اب اس کو ہم اس کی طرح استعمال کریں گے. الا جو ہے حرف جار اور ہارون جو ہے مجرور، یہ ہو جائے گا دونوں مل کے متعلق ارسلا. الہ ہے وہ یا الیہ ہے. فاطمہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ طرف. جی صرف الہ. ارسل الا. سر ہمارے میں الہ لکھا ہے، لیکن جو آپ کے پاس ہے اس میں لکھا ہوا ہے الہ یا. الیہ جی سر ہمارے میں الہ لکھا ہے قرآن میں. کے ساتھ ہارون. کل ایک کھڑا زبر ہے یہاں پر، ہے نا. الہ کے معنی طرف ہے، الیہ میرے ساتھ ہارون. ساتھ میرے. یہ ساتھ میرے ہارون کو بھی بھیجیے. یہاں پر یہ کچھ ساجدہ کو بھی وہ ڈر تھا کہ ہارون کو نبوت دیجیے. آپ اگر سورہ طٰہٰ پڑھ کے آئے ہیں، اس کی 19 سے 26 تک کی آیتیں قرآن میں، اصل قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث سے تفسیر ہوتی ہے، کہیں مضمون ٹکراتا نہیں. آپ سورہ طٰہٰ پڑھے ہیں، کوئی کا اگر ہم ریویژن کریں تو 29 سے میں سمجھتا ہوں 36 تک کی آیتیں ہیں. طٰہٰ کیا تھا اس میں؟ ایک تو پہلے تو وہی رب اشرح لی صدری یسر لی وہ جو ہے دعا ہے. پھر 29 میں سر 29 میں ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. اور ایک میرا مددگار ہے. یہاں پر ان کو نبی بنانے کا ہے، وزیر ہے نا. کام کے وزیر کیسے کہتے ہیں؟ جو کام میں شریک ہو، مدد کرے. وہ کون ہیں؟ ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور اس سے میرا کام مضبوط ہو جائے گا، کوئی میرے ساتھ رہے گا. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وہ میرے کام میں شریک بھی رہیں گے، ہے نا. تو یہاں پر رسالت دینے کے لیے نہیں کہ فرمایا، بلکہ میری مدد کے لیے. اور کئی نسبحک کثیرا، اور ہم دونوں مل کے آپ کی پاکی بیان کریں. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بَصِيرًا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب آیا تھا، قَالَ قَدْ أُوتِيَ سُؤْلِكَ يَا مُوسَىٰ، یقیناً تمہارا سوال مان لیا گیا ہے، اور جو تم مانگ رہے ہو دیا جا رہا ہے. یعنی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا گیا، ان کو وزیر کے طور پہ، نائب رسول کے طور پہ. تو وہ رسول نہیں تھے، ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی، اور کوئی ان پہ ان کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تھا. یہ ایک انہوں نے اپنی درخواست پیش کی. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ درخواست قبول کی کہ آگے کی آیتوں میں حکم آئے گا. ابھی موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات ہی چل رہے ہیں. چلیے اس کے بعد یہ کون لے نیکسٹ؟ یس سر میں کر لیتی ہوں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہاں تک ہم لیں گے. اور یہ واو جو ہے یہاں پر یہ عطف بیان چل رہا ہے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی سر وہ آگے ان کی کانورسیشن چل رہی ہے، ان کے جو خدشے تھے وہی. لہم علیہ ذنبن، یہاں تک اگر ہم لیں گے تو یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے، اور جس میں جو خبر ہے وہ مقدم ہے اور جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہے. ذنبن جو ہے یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، اور لہم علیہ جو ہے وہ خبر ہے اس کی. ویری گڈ، بہت اچھے انالیسس، 100% صحیح. چلیے اب یہاں پر دیکھیے، بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر پوری تاریخ ہے. اور یہ تاریخ آپ کو کہاں پر ملے گی، پورا واقعہ کہاں پر ملے گا؟ سورہ قصص کا دوسرا رکوع، جو تقریباً 14
28ویں صورت ہے، 14 سے 21 تک کی آیتیں دوسرے رکوع میں، 14 to 21 آیتیں ہیں، یہ سورہ القصص کی ہیں، وہاں پر آپ کو ملے گا۔ وہ ایک آدھ نمل کے بعد سورہ قصص بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ پورا واقعہ ہے۔ جب وہ کافی جوان ہو گئے 30 سال کے، تو اس وقت وہ قصہ معلوم ہے، اس وقت بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا، قرآن پڑھتے بھی ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ جی سر، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک وہ جو فرعون قبطی تھا، اس کا جو جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے اس کا قتل کر دیا تھا، وہ مارا تھا اس کو، تو اس کی وفات ہو گئی تھی اس بندے کی۔ سر یہ اس کی طرف جس کو بھی دلچسپی ہے، ان ایڈوانس آپ جو سورہ قصص کا دوسرا رکوع 14 سے 21 تک کی آیتیں ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، آپ چاہیں تو انالیسس بھی کر لے سکتے ہیں۔ پورا واقعہ ہے کہ ایک کا خط بھی ایک اسرائیل کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت یا رات کا وقت تھا، ادھر سے گزرے اور انہوں نے دیکھا تو خط جو اسرائیلی تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، اور جب وہ گئے تو پھر وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی لڑنے لگا، تو انہوں نے اسے گھونسا مارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور بھی تھے، بہت غصے والے بھی تھے، وہ تو ایک ہی غصے میں، ایک ہی گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا تھا۔ اور پھر کسی خطبی کو یہ قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ تھا اس زمانے میں، بہت بڑا غلطی تھی، جس کی سزا سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھی، کہ ایک غلام قوم، ایک حاکم قوم کے کسی آدمی کو قتل کرے۔ پھر دوسرے دن بھی وہی ہوا تھا، وہ بات عام ہو گئی تھی، اور پھر فرعون کے دربار میں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام پہ غیبی طور پہ ایمان لایا تھا، وہ آ کے ان سے کہا کہ فوری یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ لوگ تم کو پکڑ کے قتل کر دیں گے، اور وہ وہاں سے نکل کے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا قصہ جس کو سمجھنے کے لیے سورہ قصص کا ایک رکوع 14 سے 21 آیتیں اگر پڑھیں گے تو یہ پورا قصہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے معنی کیا ہے پھر؟ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ۔ جی سر، سر اس کا مطلب ہے کہ ان کے میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے۔ ویری گڈ ٹرانسلیشن، ویری گڈ انالیسس۔ گناہ ہے میرے اوپر۔ کوئی گانے پہ اتر آئے؟ نہیں نہیں سر، وہ اذان کا نوٹیفیکیشن۔ اچھا ہاں، کوئی بات۔ چلیے، بہت اچھے ترجمہ اور بہت اچھی انالیسس کی۔ یہ مبتدا ڈیلیڈ ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی خبر ہے کہ ان کا ایک گناہ میرے اوپر ہے کہ میں نے ایک قبطی کو میرے ہاتھ سے غلطی سے مارا گیا تھا وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصہ آگے بھی چلے گا ابھی کچھ آیتوں تک، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا دوسرا چوتھا اعتراض جو چل رہا تھا، اس کو بھی کریے۔ جی سر، فرض ہے سر یہاں پر سمجھ میں دوسرے لوگ جو ہیں ان کی سمجھ میں یہ انالیسس ہے جو ساجدہ نے کی، بہت اچھی کی۔ اس کی انالیسس جملے ممتاز اس کو دوہراؤ، انہوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہ اسمیہ جملہ ہے، اس میں اسمیہ خبریہ ہے، اور ذنبٌ اس کا مبتدا ہے، لہم علیہ یہ اس کی خبر ہے۔ Yes. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر ان کا خبطی کا ایک گناہ ہے۔ یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ کا واسطے ہے، اس میں میننگ تو نہیں ہے گناہ یہ۔ ہے، واقعی پورا قصہ آپ کو قصص جی میں۔ چلو سجدہ کنٹینیو کرو۔ جی سر، ف جو ہے سر یہاں پہ سببیہ ہے، اور اخاف ان یقتلون، یہاں سے جو ہے یہ ایک اخافو ہے، یہاں پر فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور اخافو جو ہے اس میں خافہ روٹ ورڈ ہے،
اور حمزہ جو سٹارٹ میں ہے وہ مضارع کا ہے. تو اخافو یعنی یہ ہو گیا فعل اور فاعل، اور ان جو ہے یہاں پر مصدریہ ہے. کون ہے فائل، کون ہے وہ بھی جی بولو. سر اخا حمزہ جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ وہ خود کو بول رہے ہیں وہ. اور ان جو ہے مصدریہ ہے، اور یقتلون جو ہے یہ بھی فعل اور فاعل ہے اس میں. اور یا جو ہے یہاں پر اور واو نون جو ہے یہ فاعل کو شو کر رہا ہے، جو کہ جو فرعون آل فرعون ہے ان کی طرف ریفر ہو رہا ہے یہ. اور یقتلون میں قتلا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا اور واو نون جو ہے یہ تھرڈ پرسن پروناؤن کو شو کر رہے ہیں، ریفر کر رہا ہے آل فرعون کی طرف. تو اس کا مطلب بنتا ہے یعنی اخافو کہ میں ڈرتا ہوں، این یقتلون کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. مجھے کہاں سے آیا؟ یقتلون این یقتلون کہ وہ مار، نی کا سر جو اینڈ پہ زیر ہے. دیر یہاں یہ نی جو ہے اس کو پڑھنا پڑے گا. عام طور پہ وہ جو ایک دو گروپ ہیں، دو اسکول آف تھاٹس ہیں. بعض ہر جگہ آخری حرکت کو ڈراپ کرتے ہیں، اور بعض جو ہے بعض وقت آخری حرکت کو پڑھیں گے نہیں تو معنی پورے نہیں نکلتے. تو اس کے پڑھنے میں بھی یقتلونی جب تک نہیں پڑھیں گے تو اس میں فعل فاعل مفعول ساری چیزیں ہیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وہ کون ہے؟ وہ اپنے فرعونی ہیں، ان کا ایک گناہ ہے. اب اگر میں جاؤں گا تو وہ اس کی سزا مجھے دیں گے، اور اس کی سزا صرف قتل ہی ہے. تو مجھے یہاں پر ان کی وجہ سے یہ جو زیر آیا کوئی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ یا چھوٹی یا کی جگہ اس آیا ہے. تو اس آیت کو بعض آیتیں ہوتی ہیں جس میں یہ آخری حرکت کو پڑھے بغیر معنی صحیح نہیں نکلتے. یقتلون پہ ہے نا، وہی بصری اور ایک گروپ ہے، اور ایک کون سا ہے، سر کوفی اور بصری. ابھی یہ کوفی جو ہیں وہ بعض جگہ آخری حرکت کو پڑھتے ہیں، بعض جگہ تو اس میں اور بھی سب کیٹیگریز ہیں. آخری حرکت کو ہر جگہ پڑھتے ہیں. بعض آخری حرکت جہاں پر پڑھنا ضروری ہے یہاں پر بھی ضروری ہے. یقتلون میں پھر اس کا مفعول نہیں نکلے گا، لیکن یقتلون ہی اگر آپ کہیں گے تو ایسی صورت میں فعل فاعل مفعول ہو جائے گا. مفعول. چلیے بالکل بہترین کیا آپ نے. تو انہوں نے اپنا یہ اعتراض کیا، لہم علیہ ذنب وخاف یقتلون. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. چلیے یہاں سے اس کے بعد کون ہے یہ فاطمہ ہاتھ اٹھائے پڑھیے. جی سر میں پڑھنے کے لیے بھی اٹھایا. اور ایک سوال سر کہ این یقتلونی کا جو مقام ہے اخافا کے ساتھ سر یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے کہ نہیں سر؟ کون سا؟ فاخاف ان یقتلونی. نہیں نہیں نہیں، یہ ان جو ہے مصدریہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیری ہے کہ کس بات سے ڈرتے ہیں، وہ بات بتائی جا رہی ہے. ان تفسیریہ ہے، ریزننگ بتا رہا ہے. تفسیریہ مطلب سر وہ فیل کا جو ہے ریزن وہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے سر. بس ہاں اس تو صرف ان تفسیریہ ہے، جی مصدریہ نہیں ہے، بلکہ یہ تفسیر ہے کس بات سے ڈرتے ہیں. جی تو یہ لہو نہیں ہوگا بلکہ یقتلونی پورا اپنی جگہ کمپلیٹ جملہ ہے کہ ٹھیک they جی murder me, they will kill me. جی سر الگ لیں گے اس کو. جی سر. بالکل. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا اس میں فعل اور فاعل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کلا ہرگز نہیں. بس ہم اللہ کیا ہے؟ کلا سر اللہ کیا ہے؟ جلدی بولو. سر نہیں آ رہا ذہن میں. حرف ہے حرف ہے. اور ٹھیک ہے کیا؟ سر. کچھ بھی نہیں. حرف کے حروف کے کئی قسمیں ہیں، وہ ہم جی حروف ابھی تک
بہت تفصیل سے نہیں کرے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہر وینسڈے کی کلاس میں، نیکسٹ کلاس میں ہم کچھ حروف کے بارے میں ابھی تک تفصیل سے نہیں کرے. کچھ حروف ہیں، حروف جار وغیرہ ہم کرے ہیں، لیکن بہت سارے حروف کے بارے میں ہم کو جاننا ہے. تو یہ ایک ایسا حرف ہے، اس کو حرف رد کہتے ہیں. حرف رد کہتے ہیں. رد کے معنی اس کا انکار کرنا یا اس کو ریجیکٹ کرنا. کلّا جہاں پر بھی آتا ہے، کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون، ہے نا سورہ. کلّا سوف تعلمون ثم تو کلّا. ویسے جی حرف سر. حرف رد کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ تمام جو اعتراضات تھے اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو انکار کیا کہ یہ ساری باتیں کچھ نہیں ہوگی، ہے نا. جی کلّا سر. کلّا کلّا، ہے نا. نہیں، ہرگز نہیں. کوئی اعتراض نہیں، ہرگز نہیں. دیٹ مینس نتھنگ ول ہیپن. تم کو نہ وہ تمہاری سینہ بھیجے جائے گا، اور نہ تمہاری زبان رکے گی، اور نہ وہ تم کو اس پہ قتل کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یہ حرف رد آیا. تو یہاں تک ایک بات خالہ میں، یہاں پر پھر کون ہے اس کا فاعل کون ہے؟ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ سب سمجھتے رہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، ہے نا. کیا جواب دیا؟ ہرگز نہیں. ہرگز نہیں کے معنی کیا ہے؟ جو تمہارے خوف ہیں ان میں سے کوئی بات ہونے والی نہیں ہے. جی سر. نتھنگ ول ہیپن. نہ وہ قتل کریں گے، نہ تمہارا سینہ بھیج جائے گا یا پھر تنگ ہو جائے گا، اور نہ تمہاری زبان پہ گونگ پڑ جائے گا یا اس سے بات نہیں نکلے گی. بس جو حکم دے رہے ہیں پھر وہ حکم کو مزید دہرایا جا رہا ہے. چلیے آگے. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا. ہم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تو یہ انشائیہ امریہ جملہ ہے. ہم، سببیہ ہو گیا. ذہب باز کا روٹ ورڈ ہے، اور چونکہ حکم ہے تو ازہبائے کہ تم دونوں جاؤ، جو الف آخر میں ہے تو ڈول کے لیے ہے، یعنی کہ جی. تم دونوں جاؤ، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے. وہاں اور پر سورہ طٰہٰ میں ان کی جو درخواست تھی اس کو اللہ نے قبول کیا. تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے اور ہارون کو ہم تمہارا وزیر بناتے ہیں. لیکن وہ سارا یہاں پر محذوف ہے، وہ سارا ذکر نہیں ہے. اب خود ہی جب دونوں جاؤ کہا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک درخواست قبول ہوئی کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیجیے. تب حکم تم اکیلے جاؤ بلکہ نہیں ہے، بلکہ فَاذْهَبَا، یو بوتھ آف یو گو ناؤ، ہے نا. کوئی بحث تکرار نہیں ہوگی. جی سر. ایسا سمجھتا کہ بہت چیزیں دوسری جگہ آتی ہیں اور یہاں پر اس کو مختصر کر دیا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنایا گیا، ان کا اسسٹنٹ بنانے کی دعا قبول کی گئی. اب یہاں پر صرف یہی حکم ہے کہ دونوں مل کے جاؤ. ٹھیک ہے، تمہارے کو ایک وزیر بھی دیتے ہیں، اور دونوں بھائی جاؤ. اور کیسے جاؤ؟ بِآیاتِنَا، میری نشانیوں کے ساتھ. جار مجرور متعلق ذہبا. تو آیاتنا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو نبوت تو دی تھی، اس کے بعد جو ایک عصا تھا ان کا، وہ نشانی تھی. معجزات. جی، ان کو معجزات. بہت معجزے دیے گئے تھے، جس میں سے دو بہت ہی کھلے اور واضح تھے جن سے وہ گئے تھے. وہ دو معجزے کیا تھے؟ ایک تو ان کا عصا تھا، اور ید بیضا جو ان کا ہاتھ وہ روشن ہو جاتا تھا. بس. تو یہ ہماری نشانیاں ہیں. یہ دو نشانیاں لے کے تم اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. ایک فلو آتا ہے. پوری آیتیں جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ایک فلو آتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پر بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ جی سر. چلیے اس کے بعد کا بھی ٹکڑا. جی سر. انا معکم مستمعون. انا کا جملہ ہے جس میں نون الف نا اس کا اسم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کریں گے، بے شک ہم. اور اس کی خبر ہے مستمعون.
معکم جو ہے سر یہ مفعول معکم جو ہے ظرف ہے اور مضاف الیہ ہے، تو یہ معکم مستمعون ساری کو ہم خبر لے لیں گے پھر. بالکل بالکل لے لیں گے. یہ مستمعون کیا ہے، کہاں سے نکلا؟ سر یہ سامی آ سے نکلا ہے، اس کا یہ اسم فاعل ہے، میم زبر پیش سے سننے والا. ہم سننے والے ہیں. سین و تا کی ان قریب ہم سننے والے ہیں. بس تمہارے ساتھ ہم سن رہے ہیں. سن رہے ہیں نہیں، تم جو بولو گے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے. پھر ہم جو جواب دے گا ساری چیزیں. انہیں سننے کے معنی کیا ہے کہ وی اور with you. ہم سننے والے کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. تم وہاں پر سیدھا جاؤ اور جا کے ہمارا جو میسج ہے اس تک پہنچا دو. انا معکم مستمعون. جی سر. ٹھیک ہے، جی چلیے اس کو ایک بار بہت اچھے انالیسس کیا آپ نے. نجیبہ اس کو ریپیٹ کرو. نجیبہ are you there؟ السلام علیکم. خالہ کلا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں، فذہبا بس تم دونوں جاؤ، بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی ہمارے معجزات کے ساتھ، انا معکم مستمعون بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو بھی ہوگا سننے اس معاملے والے، ہم سننے والے ہیں یعنی ہم سننے والے. کر ہیں. اس کے انالیسس جو سنے وہ بھی کر سکتے ہو. جی سر. اچھا، خالہ یہ جو ہے خالہ مقولہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کلا سے شروع ہو رہا مقولہ، کلا ہرگز نہیں، حرف ہے، کلا ایک حرف ہے جو عجیب نگیشن ہے. ہاں عجیب ہے. اللہ جی سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی کالا آئے گا وہاں پر مخولہ نہیں کہیں گے. پوری قرآن ہی جو ہے اللہ کا کلام ہے. اچھا کسی کو خل کہہ کے کوئی بات کہنے کے لیے کہتے ہیں، وہاں پر جی مخولے کا لفظ استعمال کریں گے. یہ اللہ کا جی مخولہ نہیں. پوری کتاب کی اچھا جو کتاب ہے الحمدللہ سے والناس تک کی، ہاں یہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. تو اللہ کے جی کلام کو مخولہ نہیں بولتے ہیں. مخولہ اچھا خل کے حکم سے جو آتا ہے نہیں. جی جی کسی کا کوئی بات قال الذین کفروا ہے تو پھر انہوں نے کیا کہا، اگر وہ بات ہے تو اس کو مخولہ کہیں گے. ان کی بات کو ایز اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر دیا. تو اللہ نے ان کو ان کے تمام اعتراضات کو رد کر دیا. رد. جی سر. اس کے بعد کیا تو یہ جو ہے انشائیہ جملہ ہے، فذہبا یہ حکم ہے، امر ہے یہ، اور اذہبا ذہبا سے ہے یہ، اذہب جاؤ، اذہبا تم دونوں جاؤ، اس تسنیہ ہے. بی آیاتنا، بی حرف جار ہے، آیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری آیتوں کے ساتھ یعنی معجزات آیاتنا کے کیا ساتھ. ہے؟ بی جو ہے آیاتنا کیا ہے؟ آیاتنا مضاف لایا ہے، بس ویری گڈ. چلیے آگے کا تھوڑا کریے. اور بی جو ہے ہم جار مجرور متعلق ہے اذہبا. انا معکم مستمعون، یہ انا کا جملہ ہے. انا اس میں نون، انا پلس نون الفنا، نون الفنا جو ہے انا کا اسم ہے. معکم مستمعون اسم کی خبر ہے. معکم ہم، ما حرف جار ہے، معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعین ہم سننے والے ہیں. ویری گڈ. بس چلیے یہ 15 آیتیں ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک گروپ کمپلیٹ ہو گیا، ایک پارٹ کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم
دوسرے کی طرف جائیں گے. اس کے بعد کا ایک ہم گروپ بنا رہے ہیں اور وہ گروپ ہے یہ 16 سے 21 تک 6 آیتیں ہیں. اس میں بھی 6 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کہانیاں آگے بڑھتی ہیں. اب اس میں کئی ہیں جو ان کو موقع نہیں مل رہا ہے. اور کون ہے یہاں پر کہ وہ بول پڑھنے کے قابل ہے. یہ حمیرہ بھی ہے. کیسی ہے طبیعت تمہاری؟ کل غائب تھے. حمیرہ, are you able to read it? جی سر السلام علیکم. یس سر انشاءاللہ. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأْتِيَا فرعون یہاں تک لیں گے. پھر یہاں سے جو ہے وہ اب جو نئی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی ساری انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے جو ہے وہ میں ڈر رہا ہوں جاتے ہوئے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں چلے تو جاؤ. پھر جب فَأْتِيَا فرعون تو فا جو ہے اس میں سببیہ ہے. آتیہ میں فعل اور فاعل ہے. آتا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ دو کے لیے ہو رہا ہے اور حکم ہے امریہ ہے کہ جب آ جاؤ تم دونوں, پہنچ جاؤ تم پہنچ دونوں. جاؤ تم دونوں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. تو یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا کہ پھر جب پہنچ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب پہنچ جاؤ پھر فقولا, پھر یہ ایک اور امر آ رہا ہے. فا سببیہ ہے. پھر فقولا میں امر ہے تو سیکنڈ پرسن اس کے فائل بنیں گے جو کہ لام الف میں جو ڈویل ہے نا وہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت پھر ہارون کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ تم دونوں کہنا. یہ امر ہے. قالا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا ہے. چلیے فقولا یہ اچھا, کہنا. یہاں سے کیا ہے یہ بھی امر ہو گیا. تم دونوں کہنا. جس کے بعد کہنا فرعون سے کہنا ہے. اور کہنا کیا ہے یہاں سے جو ہے وہ پھر مقولہ شروع ہوگا. کہا انا یہاں پر ابھی کوئی رسول. وہ ایک نجم وہاں مقولہ کہہ رہی تھی لیکن یہاں پر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مقولہ ہے. یہ کہنے کا جی حکم ہو رہا ہے. تو وہاں نہیں کہیں گے کالا کلا میں مقولہ نہیں بولیں گے بلکہ یہاں پر تم دونوں یہ کہنا. یہ کہنا جی یعنی یہ ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے. جی. تو جو مقولہ ہے وہ انا رسول رب العالمین. تو انا جو ہے وہ انا کا جملہ اور اس کا اسم جو ہے وہ ہے نون الف جو ہے یعنی ڈویل کے لیے آیا ہے ہم دونوں. اس کا اسم ہو گیا. اس میں فرسٹ پرسن میں ڈویل نہیں ہوتا. نہیں فرسٹ پرسن ہے. صحیح ڈویل ہے. نہیں. نون الف یعنی ہم. سوری اور جو اس کا وہ ہوگا خبر کیا ہوتا ہے خبر؟ ہاں وہ ہے رسول رب العالمین. تو خبر جو ہے رسول ربی جو ہے وہ ایک مضاف الیہ ہے جو کہ ربی بھی ایک مضاف الیہ ہے اور رب العالمین بھی ایک مضاف الیہ ہے کہ ہم بھیجے ہوئے ہیں جو اس کی طرف سے یعنی جو کہ تمام عالم کا رب ہے کیونکہ وہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کو تو جانتے تھے. تو نہیں کوئی نہیں جانتا تھا. پھر نہیں کافی اللہ کو نہیں مانتے خود تھے. خدا بنا بیٹھا تھا. انہیں کیا جانتا تھا. ٹھیک ہے. یہ دوسری جگہ ٹھیک ہے. بھی آپ پڑھے ہیں کہ اس نے یہی کہا تھا ان سے یہ کہلوایا گیا تو اس نے پوچھا تھا تعجب سے کہ رب العالمین کون ہوتے ہیں؟ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس کی انالیسس میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے اور اس کو مجھے اور صحیح چاہیے. رسول ربی جو ہے وہ اس کو آپ ملائیں گے یا پھر کیسے؟ یہاں تک انا اور رسول رسول رب
نہیں، پہلے جو بے زیر جو ایک آئے گا وہ رسولو ربی میں بھی ایک زیر آئے گا نا، مضاف مضاف الیہ کا. ربی میں زیر کیوں آتا ہے؟ پہلے تو ایک تو مضاف مضاف الیہ کا ہے، دوسرا جب سیکنڈ ٹائم کریں گے تو وہ ربی جو ہے وہ میرے کا آئے گا، ربی میرا رب، ہم، وہ دوسرا مضاف مضاف الیہ ہے. anyone else؟ شازیہ اس کو کچھ صحیح کر سکتے ہیں یا کچھ بتا سکتے ہیں؟ میرا کوشچن صرف اتنا ہے کہ رسول ربی کیوں آیا؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے یا کیا چیز ہے؟ ربی مضاف مضاف الیہ کہہ رہی وہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر رسول سے مضاف مضاف الیہ نہیں ہو رہا ہے. رسولو پہ تو بات ختم ہو، ایک مطلب رسولو اس کا خبر ہے نا کی، ہم، اور پھر رب العالمین ہے. سر رب العالمین یہ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ زیر کیوں آیا؟ صرف میرا سوال یہ ہے کہ زیر کیوں آیا؟ رب العالمین کیوں نہیں آیا؟ سر میری کی وجہ سے، میرا مائی یا کی وجہ سے آیا زیر. ایک تو یا کی وجہ سے آیا، یا پھر بعض گرامرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر حرف جار محذوف ہے کہ میں رسول ہوں یا بھیجا گیا ہوں من رب العالمین. من حرف جار محذوف ہے، کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ چونکہ آپ کو مجرور لینا پڑے گا، رسول ربی مضاف مضاف نہیں ہے بلکہ رب العالمین مضاف. ربی مضاف مضاف ہے، عالمین کیا ہے اس کی صفت ہے کہ ربی میں ہم کو یہ لینا پڑے گا کہ من کوئی چیز یہاں پر محذوف ہے کہ کس کی طرف سے آیا. انا رسول میں بھیجا گیا ہوں کس کی طرف سے، تو یہاں پر ایک کوئی محذوف لینا پڑے گا حرف جار. یہ اللہ کے کلام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض چیزیں محذوف ہوتی ہیں. میرے رب کی طرف سے جو سارے عالمین کا بھی رب ہے. ہم اس گروپ کو الگ کیوں کریں؟ 16 کو پچھلے گروپ میں کیوں نہیں ڈالے؟ کوئی وجہ ہوگی نا، ابھی تو وہی چل رہا ہے. اللہ سبحانہ یہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ جب اس کے دربار میں پہنچ جائیں اس کے بعد کا یہ سینیریو ہوگا. تو یہ وہ اللہ کی انسٹرکشنز ہیں ان کو، تو پھر تو اس کو اس ہم کے دربار میں پچھلے گروپ میں ڈال سکتے ہیں 16 کو. وہ سب ان کے جانے کی تیاری تھی، پھر پہنچنے کے بعد اب کیا کرنا ہے یہ وہ ہے نئی بات. اس سے زیادہ دیکھیے یہاں پر کنیکشن کیسے ملتا ہے کہ جب تم پہنچ جاؤ تو یہ کہو. اب اس کے بعد یہ مقالہ پورا نہیں ہوا، پھر انہوں نے دراصل اس میں دونوں باتیں ہیں. وہ پہنچ گئے اور انہوں نے یہ کہا اللہ کے حکم سے. یہ بات یہاں سے اب جو سینیریو پلٹ رہا ہے وہاں پر تو اعتراضات تھے، اس کا جواب اس کو رد کیا گیا کلّا اس کے ساتھ، اور رد کر کے کہا گیا کہ تم دونوں جاؤ، ہم بڑی بات سن رہے ہیں. اب یہاں پر بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی انسٹرکشن ہے، لیکن یہ کلام کی بلاغت ہے کہ جب تم پہنچ جاؤ، یعنی وہ آلریڈی پہنچ چکے، اور پھر وہاں پر وہی ہوئی وقولا. اب بات کو کلام کو شروع کرو، ہے نا. اور کیا کہنا ہے؟ انا رسول رب العالمین، یہ کہنا ہے ان کو. تو یہ انہوں نے کہہ دیا، فرعون سے کہہ دیا. اب وہ فرعون کے دربار میں ہے، وہ گئے اور وہ اس سے ہی کہا جو اللہ نے کہا تھا، ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم کو یہاں سے ایک دوسرا سینیریو ہم بنائے کہ وہاں پر صرف انسٹرکشنز ہو رہے تھے اور تاکید کی گئی کہ خالہ کلّا سے کہ ہرگز نہیں تم کو جانا ہی دونوں کو. اب یہاں پر دونوں باتیں آ گئی. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ فرعون کے پاس یہ کہو. اسی کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے فرعون سے یہ کہا فقولا انا رسول رب العالمین. یہ سینیریو کے اندر ہی از in the court of Pharaoh. اب
فرعون کے دربار میں ہیں۔ اچھا، اب ایک اور تھوڑا سا تدبر کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہنچ جاؤ یہاں تک تو صحیح ہے، دونوں کے لیے آیا، یہ فقولہ کیوں ہے یہاں پر؟ دونوں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دو مل کے ایک ساتھ کورس میں کہیں گے اِنَّا رسول رب العالمین۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ میری زبان میں لخنت ہے تو میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھیج دیں، تو وہ نہیں کہیں گے، حضرت ہارون کہیں گے، لیکن ان کی طرف سے کہیں گے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے بیچارے، وہ تو صرف وزیر ہیں، ہے نا؟ لیکن چونکہ دونوں کو حکم ہوا دونوں جانے کا، تو اس طرح سے کلام ہوتا ہے کہ پھر اس سے کہنا، دونوں کہنا، حالانکہ دونوں ایک ساتھ نہیں کہتے۔ حکم وہی جو بھی آتی ہے وہ رسول کی طرف آتی ہے، نائب کی طرف نہیں آتی۔ اور پورے قصے میں موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کی طرف نہ کوئی وحی آئی اور نہ ان کو کوئی معجزہ عطا ہوا تھا، بلکہ وہ صرف ان کے ساتھ تھے، ان کی ہمت افزائی کے لیے۔ سر تو ان اس کی لیے تائید کے لیے، کہ ان کا جو میسج ہے اس کی تائید کرنے کے لیے، ان کے میسج میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا۔ ان کے کاموں میں ساتھ رہنا، ایک ساتھی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس سے تھوڑی ہمت بھی رہتی ہے۔ ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں، اللہ کی طرف انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو بنا، لیکن کہنے والے تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ ہم دونوں، یہ ایک آدمی کہہ رہا ہے ہم دونوں رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں رب العالمین کی طرف سے۔ کہنے والا ایک ہی ہے لیکن دو آیت ہے، اس لیے دونوں کا حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں جو رب العالمین ہیں۔ دوسری جگہ آئے گا یا آ چکا ہے، آپ پڑھے ہیں ضرور سورہ ہود میں یا یونس میں، کہ اس نے فوری یہ سوال، یہ جب اس سے کہا گیا تو ما رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ کہیں پڑھے ہیں سورہ ہود میں پڑھے ہیں یا پھر یونس میں؟ بہت تفصیلی ذکر ہے یہ رب العالمین کون ہے۔ اس نے سب کلیئر ہوا یہاں تک؟ جی سر، بالکل سمجھ آ گئی بات کہ وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے فرعون کے دربار میں، اب وہ نیا سینیریو ہے۔ نیا سینیریو ہے کہ وہ بظاہر تو حکم ہے لیکن they have arrived in the court of Pharaoh، and یہ جو حکم ہوا ویسے ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے، مخولہ ہے، اور فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ فقولا ان رسول رب العالمین۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر اس کے بعد کیا کہنا؟ کون ہے یہاں جو کب تک نہیں موقع ملا ہو آگے خود اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بتاؤں کروں سر؟ کرو جلدی، خالی پوچھتے نہیں رہے، بسم جلدی۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو پھر ہم اس کو ان ارسل تک لیں گے۔ ارسل یا ان یہ مصدریہ ہے، ارسل امریہ ہے۔ ارسل آپ بھیج دیجئے، آپ بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ۔ ہر جگہ مصدریہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر یہ حرف کنیکشن ہے، یہ ان ارسل معنا، آپ بھیجیے معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ معنا یہ دونوں ہم دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ہے، معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ انالیسس کیجئے، گرامیٹیکل انالیسس کیجئے، وہ معنی ترجمہ تو بہت اچھا کر لیا، ویری گڈ۔ ہاں، ارسل یہ امریہ ہے، پہلے امر ہے، یہ فعلیہ ہے،
پہلے امریہ جملہ ہے یہ معنا، یہ اس کا ہمارے ساتھ یہ مضاف الیہ ہے، معنا بھیجیے، معنا ہمارے ساتھ. حرف جار مضاف الیہ کیا ہوتا کیا ہے؟ جی مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اضافت ہے، یہ معنا دونوں ماں اور نا کو جو ملا کے معنا مضاف الیہ اضافت، حرف جار حرف جار. ہاں پھر معنی ہے مضاف الیہ نہیں ہے، جار مجرور ہے، متعلق ہے. جار مجرور متعلق ہے ارسل. ہاں چلیے، پھر بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل یہ اس کا مفعول بھی ہو جائے اس گا، کا بولے تو کس کا؟ ارسل کا. ارسل کا. ارسل ویری گڈ. ارسل کا چلیے فعل فاعل ہے اس میں ارسل میں، ٹھیک، اور بنی اسرائیل اس کا مفعول بھی ہے. ویری گڈ. چلیے اب یہاں پر انہوں نے شروع میں جو غلطی کی تھی ان مصدریہ، یہ ہمارا یہ کیا ہے، اس کی غلطی درست کریے، صحیح سر ہے؟ یہ تفسیریہ ہے کہ ایک تو گڈ. کہنا کیا فقولا کہنا ہے. کہنا، ایک بات یہ کہنا ہے کہ رسول رب العالمین کہنا ہے، پھر اس کے بعد اپنا مطالبہ سامنے رکھنا ہے کہ میں رسول ہوں، بھیجا گیا ہوں، ہم بھیجے گئے ہیں رب العالمین کی طرف سے، یا ہمارے رب کی طرف سے جو عالمین کا بھی رب ہے. کہ جب آتا ہے تو اس کی وضاحت، اور اس کے بعد بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کیا کہنا ہے، اپنی مطالبہ کرنا ہے، ان ارسل، کہ تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر، اور میں ان کو چھڑا کے ہم یہاں ان کو لے کے یا مصر سے جانا چاہتے ہیں. ان کی آزادی کا مطالبہ کیا. تو یہ مقولہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ انا رسول رب العالمین سے. پورا یہاں، ہاں ویری گڈ. انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. ہاں، تو یہ ان مصدریہ رہا، تو پھر وہ امر کے ساتھ نہیں آتا، پھر وہ ایک تفسیریہ ہے. تفسیریہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی آ رہا ہے اس کی ان کی تفسیر ہے کہ کیا کہنا ہے، جانا ہے، جا کے کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور پھر تفسیر یہ بھی کہنا ہے ملا کے مقولہ کا کمپلیٹ ہوگا. بنی اسرائیل تک. یہاں تک یہ پوری بات موسیٰ علیہ السلام سے کہلوائے، یہ دربار میں حاضر بھی ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا. یہاں پر تو حکم بھی ہو رہا ہے، لیکن سیناریو جو ہم چینج کر لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پہنچے تو حکم کے مطابق وقول انا رسول رب العالمین، اور انہوں نے کہا، دونوں ہے لیکن کہنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اپنے رب کی طرف جو عالمین کا بھی رب ہے. اور پھر اس کے بعد مزید تفسیر اس کی، اور کیا کہنا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، خالی اللہ تعالیٰ بھیجا ہے نہیں، بلکہ ہمارا مشن کیا ہے، کس مشن پہ بھیجا ہے اللہ نے ہم کو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اب تو جو ہے بنی اسرائیل کو آزاد کر اپنے ظلم بند کر، اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. دیٹ واز دا فرسٹ میسیج، ہے نا. تبلیغ کے لیے سے زیادہ معجزات سے تبلیغ بھی مطلب تھا، مراد تھی، لیکن ان کا مین مشن کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو 400 سال کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے فرعون کے پاس، ان کو آزاد کر کے لے جانا اور شام میں ان کے وطن تک پہنچا دینا. یہ مین میسیج ہے جو اس کو جس کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں. Is it clear up to this point? جی الحمدللہ. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے، اب یہاں تک یہ ہو گیا. اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ صرف حکم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حکم کے ساتھ حکم کو ایگزیکیوٹ بھی کر لیا انہوں نے.
جب پہنچ جاؤ تو یہ کہنا. اس کے بعد یہ بھی اس میں سینس نکل گیا ہے کہ وہ پہنچ بھی گئے اور انہوں نے فرعون کو مخاطب کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اپنے مشن کا اعلان بھی کر دیا. اب جو جواب آئے گا وہ کس کا جواب آئے گا؟ Who is the next one؟ کوئی چھٹ گیا ہے تو خود ہی سر میرے شازیہ ہے. جی سر کر لوں یا کوئی اور کر نیکسٹ لوں؟ آیت نہیں، نیکسٹ آیت تم سے میں کرانا چاہ رہا ہوں. میں جی سوچ کے رکھا تھا کہ شازیہ سے کراؤں گا. یہ کوئی اور کر لے ایک آیت، اس کے بعد کی شازیہ سے کراؤں گا میں. کون ہے جو کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے؟ میں کہنا چاہتی ہوں سر نجیبہ. کرو جلدی. قالا علم قالا یعنی یہ جو ہے کہا فرعون نے علم نربک فرعون تو فینا. ہے نہیں، فرعون تو ہے نہیں، لیکن ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ اس کا فاعل کون ہے. اس کا فائل یہاں پر فرعون اس ہے. کا ضروری نہیں ہے کہ خالا فرعون ہو. خالا اب مطلب کیا ہو گیا یہاں پر؟ انہوں نے یہ بات کہہ دی، حالانکہ یہاں پر حکم کے طور پہ آ رہا تھا فاتیہ فرعون فخولا. جب تم پہنچ جاؤ فرعون کے پاس تو یہ کہنا کہ ساتھ ہی جو ہے یہ مطلب بھی نکل رہا ہے کہ وہ پہنچ بھی گئے اور جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم فرعون کو پہنچا بھی دیا. اس سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا اِنَّا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اب یہ چونکہ پہنچ گئے، میسیج بھی پہنچا دیا، تو یہاں پر پھر فرعون کا جواب آئے گا. جب تک یہ وہاں پہنچیں گے نہیں، ان کو بتائیں گے نہیں، تو یہ جواب نہیں آ سکتا. چلیے اس نے کیا کہا؟ قالا علم نربک فینا ولیدن تک لیں گے. جو ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ استفامیہ ورڈ ہے. لم نہیں کے معنی میں ہے، اور جو ہے فعل یہ جملے دماغ میں جملے انشائیہ سوالیہ ہے. استفامیہ انشائیہ استفامیہ جملہ ہے. نربی کا نان اس میں جو ہے ہم وہ ربی نربی کا ہم نے فعل فاعل اور مفعول ہے اس میں. ربا یعنی فعل ہے پرورش کرنا. نربی کا ہم نے تمہاری پرورش کی. ویری گڈ. نوربی کا یہاں پر نون یہ جو رب ہے جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جی دوسرے ایک سیکنڈ، بنی اسرائیل میں والدین کے لیے جو دعا سکھائی گئی ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب کے ایک معنی تو سب کا پالنے والا ہے، اور رب جو دنیا میں بھی پرورش کرتے ہیں تو وہ ربیانی صغیرا، وہ میری پرورش جیسے اس وقت کی جب میں بالکل چھوٹا تھا. وہ دعا سکھا گئی والدین کی مغفرت کے لیے. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو یہاں پر یہ رب جو ہے یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ ہم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ فرعون اور اس کی بیوی کے لیے. نو ربی کا یا اس میں یہ ربی پرورش فعل ہے. کی تمہاری. ہاں نو جو ہے نون پیش نون جو ہے یہ مظاہرے کا نون ہے. نوربی کا جو ہے یہ مفعول ہے، کا اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. فینا ہم میں، فی حرف جار ہے، نا جو ہے حرف جار ہے، نا جو ہے یہ بھی فرعون کی طرف اشارہ ہم نے کیا. ولیدن یہ جو ہے اپنے حال ہے، ولیدن حال ہے. ولدن لڑکا، ولیدن چھوٹا لڑکا، سب سے چھوٹا لڑکا. جب تم بہت چھوٹے لڑکے تھے. ولبستا
वाह जो क्या है समझे ये बताओ मुझे, क्या समझे? छोटा लड़का, बड़ा लड़का? जब मूसा अलैहिस्सलाम छोटे थे, उनकी वालदा ने दरिया में डाल दिया था एक टोकरे में, तो वो बहते बहते महल के सामने से गुजर रहा था, तो ये फिरौन की बीवी, कुरान में है या हदीस है, क्या है ये पूरा जो ये कुरान में है, कुरान में सूरह तहा में है सर। नहीं वो भी है, उतने तफसील नहीं है जितना अभी ये खसस में आएगा। शुरू से ही आओ हाइला उम्मी का, और थोड़ा सा हिस्सा सूरह ताहा में भी है। हमने इससे पहले भी तुम पे एहसान किया था, और वो अभी जो आयतें पढ़ा उसके बाद की आयत है। तो यहाँ पर वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पर बयान हो रही है कि वो बिल्कुल छोटे थे, यानी शेर खारगी की उम्र थी, और वो उस साल के बच्चों को कत्ल कर रहा था। तो अल्लाह ने उनकी वालदा को वही की कि इसको इनको एक बुट्टी में डाल के दरिया में बहा दो, और फिर वो बहती हुई फिरौन के महल के सामने गई, और हजरत आसिया ने उसको उठा लिया, और उसके बाद वो 30 साल की उम्र तक उसके घर में परवरिश पाए। तो ये पूरे के लिए इसके एनालिसिस भी आपने अच्छी की, लेकिन अच्छा ही किया माशाल्लाह। अब आप आ रहे हैं, फॉर्म पे आ रहे हैं। अब उन्हें अपना एहसान जता रहा है, फिरौन अपना एहसान जता रहा है। उसने कहा कि तुम तो मेरे पास ही परवरिश पाए। काला अलम नुरब्बी का फीना वलिदु, ये सवालिया है, क्या हमने तुम्हारी परवरिश नहीं की हमारे दरमियान? फीना, हमारे दरमियान, हमारे साथ। कब से? वलीदन, जब तुम छोटे से थे। वलीदन के मैंने ये शेर खारगी के जमाने से 30 साल तक उनकी परवरिश की, अपने महल में जगह दी, पाला पोसा बड़ा किया। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो चेंज करे वो सबकी समझ में आ रहा है कि हम आयतों को यहाँ पर दूसरा ग्रुप क्यों दिए, कि वो पहुंच भी गए, इजहार मुद्दुआ भी किया, अपनी जो मैसेज देना था अल्लाह ने कहा था वो दे भी दिया। अब फिरौन उसके जवाब में पूछ रहा है कि तुम हमारे पास ही परवरिश पाए बचपन से। बहुत अच्छा, आगे का टुकड़ा भी करिए। वलबिस्त फीना मिन उम्रिका सिनीना, वह हर्फ अत्फ है, लबिस्त फीना मातूफ हो रहा है नुरब्बी का फीना पे। और हाँ, वलबिस्त फीना मिन उम्रिका, तुम्हारी एक उम्र, तुम्हारी उम्र के, मिन हर्फ जार है, उम्री का जो है मुजाफ मुजाफ इलैह होके, हाँ जेर, मिन की वजह से उम्र पे जेर आ गया। मिन उम्री का मुजाफ मुजाफ इलैह है, सिनीना साल, कई साल, मतलब सिनन की जमा है ना, कई साल, 30 साल तक थे आप, तो ये जमा है सिन का, सिनीना। और इसका लबिस्ता क्या है, फीना क्या है ना? लबिस्ता, लबसा, लबिस्ता फेल है, लबिस्ता तुम ठहरे रहे, हाँ ठहरे रहे, यानी रुके रहे हमारे खफीना, हमारे दरमियान। ता क्यों है यहाँ? ता जो है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है, फिरौन कहता है कर रहा हूँ कि तुम ठहरे रहे, फीना हमारे दरमियान, यस फी हर्फ जार है ना जी, मिन उम्री का, तुम्हारी उम्र से, तुम्हारी उम्र। एक बार तर्जुमा कर दिया ना जी, तो अब इसकी एनालिसिस कर रहे हैं तो वो बोलो, फिर बार बार तुम्हारी उम्र फीना हर्फ जार है, ना की जमीर जो है फिरौन के दरमियान, फिरौन और उसके घर वालों के दरमियान। फिर बार बार तर्जुमा करने से कोई मतलब अच्छा, नहीं। मिन जो है हर्फ जार है, जार मजरूर मुताल्लिक है लबीसा, लबीसा। खाली मिन है, जार मजरूर, मिन, मिन तो हरफे जार है, उसका हर्फ मतलब जार है, मिन उम्री का, मिन उम्री का मुजाफ मुजाफ इलैह होकर ये जो है हर्फ जार मजरूर बन रहा उम्री का,
من متعلق ہے لبستہ. جار مجرور کتنا بن رہا ہے؟ عمری. بس یہ بتانا ہے آپ کو. پھر ہاں کہا آیا تو وہ مضاف الیہ. تو ایک یہ عمر تمہاری سنینا کئی سال تک. کئی سال. اس کا سنینا کا کیا مقام ہے؟ سنینا مفعول نہیں بنتا، مفعول نہیں بنتا. مفعول نہیں بنتا. سنینا سن کی جمع سنین ہے، لیکن یہ جو ہے حال ہے، یہ بھی حال بن رہا ہے. اس کا ایک حال تک. اور یہاں پرسوں دیکھ لیے کہ وہ پیدائش کے بعد کتنے سال تک مصر میں رہے، فرعون کے پاس رہے. وہ 30 سال کا وقفہ تھا. بہت گڈ جاب. اب آ رہے ہیں فارم پہ، ایسے ہی رہو، تھوڑا دیکھتے رہو، اس سے صحت بھی صحیح ہو جائے گی اور پھر قرآن میں اور زیادہ دلچسپی آ جائے گی، ہے نا. میری کوشش تھی کہ تم آگے بڑھنا، وہ بار ہو رہی ہے. ساجدہ دانش کا کیا سوال ہے؟ سر یہ جو سنینا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جب وہ تمیز اور ممیز کر رہے تھے تو سر اس میں جو ہو سکتا کاؤنٹنگ کا تھا وہ تمیز کا نہیں ہم لوگوں ہو نے. سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے نا. حال بھی ہو سکتا ہے، تمیز بھی ہو سکتا ہے کہ کئی سال جی سر. فینا سے کئی سال ہو سکتا ہے. بعض تمیز کہیں گے، لیکن حال بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کئی سال تک تم ہمارے ساتھ رہے. ٹھیک ہے. جی سر. چلیے اب یہ اس کے بعد شازیہ کریں گی، دیکھیں گے اپنے پورے جوہر دکھانا ہے اس کو. اور بڑی دلچسپ آیت ہے. جی السلام علیکم سر. جب سے آپ نے کہا نا میرا پیر کانپ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلتا، یہاں سے وا فعلتا، واو جو ہے وہ ابھی یہ اس کا مخولہ جاری ہے جو فرعون بات کر رہا ہے. حرف عطف ہو گیا. میں کوئی شازیہ، میں کوئی فرعون نہیں ہوں. زبان لڑکھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سکون سر. سے اپنی بات کرو، جی سر. کر سکتے ہیں. جی سر. واو حرف عطف ہے کیونکہ ابھی یہ مخولہ چل رہا ہے، یہ فرعون کا ہی مخولہ چل رہا ہے آگے. یہ واو حرف عطف ہو گیا. فعلتا یہ ہو گیا فعل اور فاعل. اس میں فعالہ جو ہے وہ فعل ہے اور تا جو ہے وہ فاعل ہو گئے، یعنی کہ جس کی ضمیر جاری ہے اور حضرت موسیٰ، جس کا جا رہا ہے ریفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. شاباش. یعنی کہ تو یعنی سیکنڈ پرسن اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے. کیا فعلتکا، یہ جو ہے یہ اب فعلہ کا یہ فعل ہے، یعنی اسم ہے، سوری اسم ہے. فعلتا. سر مجھے بس یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فعلتا کیوں ہے، فعلا کا کیوں نہیں ہے، مضاف الیہ. تا کیوں آیا سر مؤنث کے لیے کام، لیکن کام تو کام ہی ہوتا ہے، تو سر تا کیوں آیا یہ مجھے نہیں سمجھ مؤنث کے لیے تا نہیں آتا کبھی. جی سر. فعلت آتا مؤنث کے لیے. جی سر یہی بس کنفیوژن، بہت سمجھ نہیں آ رہا فعلتا کیوں آیا ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ تا کے پر فعل تا کیوں آیا؟ مفعول فعلت. بہی ہے، مضاف الیہ بن کے مفعول بہی بن رہا ہے، اور کا کی جو ضمیر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. فاطمہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سر مفعول مطلق ہے سر، سیم اس کا مصدر ہے. یہ سر مفعول شاباش. مطلق ہے. جی سر. شاباش. جی سر. سر مفعول مطلق ہے، مجھے پتا تھا لیکن میں تا میں اتنا گھوم گئی کہ میں دماغ سے مطلب بولنا فعلتا بھول کے گئی. معنی کیا ہے؟ فعلتا کا فعلتا کام، فعل کا فعلتا تمہارا. فعلتا کیا تم نے. کیا تم نے. فعلتا کا کے بعد کے اس کی وجہ کیا ہے؟ فعلتا سر فعلتا کا سر فعلتا تو اسم ہے نا. جو کیا تم نے. جی سر. فعلتا فعلتا کا تم نے کیا، اور جو کچھ تم نے کیا مفعول مطلق ہو گیا. کیا کیا جی تھا؟ سر. یہ پھر ایک ادھوری بات ہے. وہی سورہ جی سر. قصص کی ابھی جو آیتیں ہم پڑھے کہ وہ
کس طرح ایک خطبی کو گھوسا مارے تھے اور پھر وہ مر گیا تھا، تو اسی کی طرف پورا اشارہ ہے. وہی جو وہاں پر تھے ان کا جو ڈاؤٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ یا نہیں ہے کہ وہ تھا کہ میرا ان پہ ایک گناہ ہے جس کا وہ مجھے قتل کر دیں گے والا تھا. وہی ریفرنس ہے، اور یہاں پر بھی ان کا وہی قصور یاد دلا رہے ہیں. وہ فرعون یاد دلا رہا ہے فعلتا فعلتا کا، اب تو نے کیا جو تجھے کرنا تھا. دیٹ مینس یو کلڈ ون آف آور مین، تم نے ہمارے ایک شہری کو یا ہمارے ایک درباری کو قتل کیا. یعنی حکمران قوم کے آدمی کو ایک غلام قتل کیا تھا. یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا. تو وہ چیز یاد دلا رہا ہے. یہ مقولہ چل رہا ہے کہ یہاں سے علم نربک فینا ولدو، یہ پورا موسیٰ علیہ السلام نہیں فرعون کا مقولہ ہے. وہ لبثت فینا میں عمری کا سنینا رہا، اور پھر وہ 30ویں سال میں جب وہ کافی کڑیل جوان ہو گئے وہ قتل ہو گیا تھا. اس کا اشارہ ہے فعلتا کا. یہ کیسا، یہ فعلا کتنے جو ہے 3 بار استعمال ہوا ہے، جی اور سر. کتنی دلچسپ ہو جا رہی ہے. تو تم نے کیا جو تم نے کرنا تھا، جو تم کیے وہ کر لیا تم نے. یہ کیا کام ہے فعلتا کا؟ وہ خطبی کا قتل خطبی کا جو ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے. قتل، اس کا قتل جو ہو گیا تھا اس کی طرف سے اشارہ ہے. تم نے قتل کیا. اور پھر پھر یہ اب کیا ہے؟ ہم اس کی وضاحت یا نعت کہیں گے کہ التی فعلتا. التی اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے فعلتا. التی کی طرف وہی اشارہ ہے کہ فعلتا کا کی طرف اشارہ ہے التی. اور پھر فعلتا جو ہے پھر فعل اور فاعل ہے، جس کا فعل فعالہ ہے، اور تا اس کے فاعل ہے جو کہ سیکنڈ پرسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر سے جا رہا ہے. کہ وہ جو مقام کیا ہے؟ فعلتا کا مقام کیا ہے؟ سر صلہ ہوا نا. ایک تو صلہ ہو گیا التی کا، جی سر. اور کیا مقام ہے؟ التی فعلتا پورے کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کی وضاحت ہے. اور سر فعلتا کا کہ جو گرامیٹیکل کام تھا پوزیشن اس کا. پوچھ رہا ہوں تو وضاحت ہے، آپ کا سر ہے. گرامیٹیکل اس کا کیا پوزیشن ہے؟ التی فعلتا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی سر. وہ سر مفعول بھی بنے گا. شاباش، یہ پوچھ رہا تھا میں، اس واسطے جی سر. ذرا تیز لہجے میں بولے تو جلدی سمجھ میں آتا. جی محبت سر. سے پیار سے بولے تو اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا. اس جی واسطے سر. ذرا زور سے بولنا پڑتا. بہت اچھی جی. بات ہے. فعلتا التی فعلتا ہے نا. فعلتا کا یہ مفعول مطلق ہے. تو نے کیا پہلا والا. وہ جو تو نے کیا ہے نا. پھر یہاں پر فعلتا کا تو نے جو کیا وہ تو نے کیا. ایک فعلتا جو ہے مفعول مطلق ہے فعلتا کا، اور دوسرا جو ہے مفعول بھی ہے فعلتا کا. فعلتا کا مفعول بھی، فعلتا کا بولے تو یہ اردو کا التی فعلتا جو تو نے کیا. یس سر. جی سر. اور پھر وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، واو جو ہے وہ ربط ہو گیا. نہیں کئی کہوں گا. وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اچھا جو ایک ہی کام بات کیا چل رہی ہے. اطفے جی بیان ہے. پہ بیان ہو گیا. انتا من الکافرین یہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ ہے. انتا جو ہے وہ مبتدا ہے، جو کہ انتا کی ضمیر جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف. من الکافرین اس کی خبر ہے. ویری گڈ. سر اب نیکسٹ آیت میں فعلا کا ایک اور وہ آئے گا کنجوگیشن. یہ پہلے اس کو سمجھے کتنا ایک بلاغت والا کی آیت ہے کہ اس کو جو بھی کیا تھا وہ دوہرا نہیں رہا ہے. تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، بلکہ اس کا صرف ریفرنس دے رہا ہے. اب یہ کافرین کیا ہے؟ کفر کس کو بولتے ہیں؟ کافرین
سر جھٹلانے والے کو، تو یعنی کہ یہ وہ یہاں اپنے پر لیے کہہ جھٹلانے رہے والے کے معنی ہیں جی سر، کیونکہ وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اس کو نا جھٹلا شکر ہے، رہے تھے، نا یا شکر یہ کے کہ معنی میں ہے۔ ناشکرا، جی سر، کہ اس نے بھی پالا تھا اس کو، جی سر۔ بغیر پوچھے کے بول دی، لیکن صحیح بولی کہ یہاں پر کفر کے معنی ناشکری کے ہیں۔ 30 سال تک تم کو پالے اور تم جو ہے ہمارے آدمی کو قتل کر کے بھاگ گئے یہاں سے، وہ من الکافرین جو ہے تم ناشکروں میں سے ہو گئے، نافرمانوں میں سے ہو گئے کہ ہمارے ہی آدمی کو قتل کر دیا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہاں کے مقولہ اس کا ختم ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ فَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، تو اس نے کہا فالتا فالتا کلتی فالتا، کتنا مزے کی آیت ہے نا، وہ فالتا 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 کا التی فالتا۔ سر ایک دفعہ پہلے ہم کسی سورہ میں فعال آیا تھے تو آپ نے اس کا ریفرنس دیا تھا، ہم نے پھر آ کے یہ والی آیت دیکھی تھی۔ چلیے بہرحال وہ نہیں گرامر پڑھاتے وقت شاید دیا تھا کہ کس طرح کا۔ گرامر کے لیے ہم نے اس کو پھر دیکھا تھا۔ ہاں، چلیے وانتا فالتا وانتا من الکافر، یہاں تک کلیئر ہو گیا بالکل؟ جی سر، سر ایک کوشچن پوچھ لوں؟ پوچھے جلدی پوچھے۔ فعلتا کا جو ہے یہ کیا مضاف علیہ بھی بن رہا ہے؟ فعلتا کا ہوں، تم نے کیا، فعلتا کا تمہارا کام، تمہارا التی کام ہے جو فعلتا کرنا جو کیا تم نے کام، ہوں، تو سر یہ ہم اس کو مفعول مطلق اور فعلتا کا جو ہے یہ مضاف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مضاف الیہ ایک الگ چیز ہے، فالتا کا مضاف الیہ نہیں ہوتا نہیں سر، فعلتا کا جو سیکنڈ والا ہے، فعلتا کا اپنی جگہ ایک مرکب ہے، اس کو آپ مرکب اضافی کہیں گے، لیکن اس کا جو گرامیٹیکل پوزیشن ہے وہ مفعول مطلق ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ ایک کمپاؤنڈ کو بتا رہے ہیں کہ وہ مضاف الیہ مل بن کے فعلتا کا کیا اس سے تعلق ہے، صحیح۔ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کمپاؤنڈ کا نام بتا رہے ہیں، اب وہ کمپاؤنڈ کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک۔ ایسا تو اب وہ اس کا مضاف الیہ بھی ہوگا، مضاف الیہ کسی کا، وہ تو ایک کمپاؤنڈ کا نام ہے۔ جی سر، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیے اب اس کے سر بعد لیکن ہم اس میں سر مجھے وہ تا نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ فعلتا کیوں ہے، فعلا کا کیوں نہیں ہے سر؟ کیا فعلتا کا ہے نا سر، تو ہاں، فعلتا کیوں ہے سر؟ یہ اسم ہے نا، تو سر اس کا تا نہیں اس میں وہ تو فعلتا وہ فعلا ہوتا، فعلا ہوتا، تو وہ تو فعلتا فیل ہو جاتا۔ جی سر۔ ایک مصدر ہو گیا، فعل نہیں ہوا، مصدر ہو جی گیا، کا اس کے ساتھ مل گیا، تیرا کرنا، کیا جی تو نے تیرا کرنا، جو تو نے کیا، تو نے کیا وہ جو تو نے کیا، تیرا کرنا، یعنی وہ کام جو قتل کا تھا۔ تھوڑا اوکے سا ٹھیک، غور کریے، خود ہی سمجھ ٹھیک میں ہے آ سر، جائے جی گا۔ جی ٹھیک ہے۔ فالتا فالتا کا فالتا، یعنی یہ سب گرامیٹیکل پوزیشن جب تک نہیں دیکھیں گے اس وقت تک کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ اندھا ٹرانسلیشن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے نا۔ تیرا کرنا یعنی تو جو کام کیا وہ تو نے کیا، اور جو بھی تو نے کیا وہ انتا من الکافر ہے، اور تو جو ہے ناشکر۔ ابھی کتنے رہ گئے اس میں؟ 20 کے 2 رہ گئے، مگر اب نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں۔ اور کیا ہے کہ وزٹوں کے 14 ہے، لوگ بھی کم آتے ہیں اس میں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ آر یو ایبل ٹو میک اے دعا؟ اس کو ریپیٹ جی کرنا سر، سر پھر نیکسٹ کلاس میں۔ کریں گے۔ یہ فالتا ایسا لگ رہا ہے وہ ایک شعر ہے نا، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، ویسا دکھ رہا ہے یہ۔ کریں گے، آپ خود دیکھ کے آئیے، آپ ہی اس کو ریپیٹ کریں گے، آپ میں سے سب لوگ کریں گے۔
میرا تو جی ہے سر موڈ یس ہاں سر بالکل موڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکما یا اللہ پاک پروردگار جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے لیے اس کو آسان فرما دیجئے ہمیں اس کا صحیح فہم عطا ہو ہم جہاں تک ہو سکے اس کو سمجھیں جہاں تک ہو سکے عمل کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے ہماری اگلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پہ ہم سب کو قائم رکھے اس جو ہم کر رہے ہیں اس کا اجر اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی رحمت سے عطا فرمائیے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم جزاک اللہ ایوری بڈی اینڈ سر اللہ سر حافظ نیکسٹ ویک چھٹی ہوگی سر نیکسٹ ویک چھٹی ملے گی کیا نیکسٹ ویک 25 کو چھٹی دوں گا انشاءاللہ. اوکے سر